ٹی سیریز کی گزشتہ ناقابل یقین قسط نے ڈرامہ سیریل ڈرلس ارطغرل کی یاد تازہ کر دی ہے۔ شاندار اسکرپٹ، بہترین واقعات اور ایکشن سے بھرپور سینز، ہر چیز اس وقت ڈرلس ارطغرل سے مماثلت رکھتی دکھائی دے رہی ہے۔ گزشتہ قسط عثمان بے کے نام رہی۔ عثمان بے نے ایک ہی وار میں نہ صرف آخرکار فتح کیا بلکہ شہیدوں کا انتقام لیتے ہوئے منگول ایلچی کی بھی گردن اڑا دی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ان بے گناہوں کا خون شیطان صفت صوفیہ کے سر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ عثمان بے نے تو لوگوں کی خاطر ہی ایلچی کی باتیں بھی برداشت کی، تاہم صوفیہ نے رات کے اندھیرے میں منگولوں پر بیس بدل کر حملہ کیا اور انہیں اشتعال دلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ منگولوں نے کائی دیہات کو خون میں رنگ دیا۔ خیر جیسے بھی ہوا، لیکن اب ان زمینوں پر بڑی جنگ چھڑ چکی ہے اور جیسا کہ ہم نے پریڈکٹ کیا تھا بالکل وہی ہوا۔ ایلچی کے مرتے ساتھ ہی اولگان کا کریکٹر اپیئر ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مزید واقعات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں جارکوتائی کے بھائی التوگا کی واپسی بھی شامل ہے، جس کے آنے سے کہانی مزید انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ جبکہ البائے آلپ کے بیگم خاتون کے ساتھ سینز اور البائے کا منگول کمانڈر کے پاس ہونا، اس سب نے آڈینس کو شوق کر دیا ہے۔ تاہم ہمارے خیال سے یہ کوئی زیادہ بڑا سرپرائزنگ مومنٹ نہیں تھا۔ وہ کیسے، یہ بھی آگے چل کر ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوسری جانب عثمان بے کا کردار ایک بار پھر بڑھا چڑھا کر دکھایا گیا اور ان کی شاندار ایکٹنگ نے ہمیں اینگن آلتان کی یاد دلا دی۔ شہیدوں کی ماں کے ساتھ عثمان بے کے ایموشنل سینز نے سما باندھ دیا۔ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جسے اپنی رعایا کے حالات کی خبر ہوتی ہے۔ یوں تو گزشتہ قسط کے سبھی سینز شاندار تھے، تاہم ایک سین جہاں آڈینس کو زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں، جب شامل آلپ کی واپسی ہوئی تو سبھی یہاں گمان کر رہے تھے کہ روزگار آکسوئی یعنی ترگت بے ہوں گے، تاہم ایسا نہ ہو سکا اور فینز کو ترگت لائٹ یعنی شامل آلپ کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑا، جس کے ہونے نہ ہونے سے سیریز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیلز بتائیں گے، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ البائے آلپ منگول کمانڈر اولگان کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ واقعی ہی منگول جاسوس ہیں؟ کیا بیگم خاتون جنہیں البائے کا راز پتہ چل چکا ہے، وہ البائے سے شادی کر کے کائیوں پر حکمرانی کرنے جا رہی ہیں؟ جبکہ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی کمانڈر اولگان کی، اس کے آتے ہی ان زمینوں پر اب کیا بڑا طوفان آنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بات ہوگی جارکوتائی کے بھائی التوگا کے بارے، جو کہ اس وقت کمانڈر اولگان کے انڈر ہے۔ کیا التوگا کے ہاتھوں جارکوتائی شہید ہونے جا رہے ہیں؟ جبکہ آپ کو حلیمہ کے بارے بھی بتائیں گے، جس نے آخرکار اب بالا خاتون کو پہچان لیا ہے۔ جبکہ آخر پر بات ہوگی عثمان بے کے خفیہ پلان کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں اسی ویڈیو کا حصہ ہوں گی، تو ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جوابات جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں البائے سے، جن کا کردار اس وقت ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ جہاں ایک طرف البائے اور بیگم خاتون کی لو سٹوری سٹارٹ ہو چکی ہے، تو وہیں دوسری جانب البائے کو کمانڈر اولگان کے پاس دیکھا گیا ہے، جس کے بعد ہر کوئی سوال کر رہا ہے کہ جسے تاریخی آلپ سمجھ رہے تھے، کہیں سچ مچ میں تو منگول جاسوس نہیں؟ اس بارے کیا حقیقت ہے ابھی بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں البائے اور بیگم خاتون کے بارے، جن کے سینز لگاتار ایک ساتھ دکھائے جا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ لو سٹوری سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بیگم خاتون جب البائے کے خیمے میں ان سے ملنے جا رہی تھی تو انہوں نے البائے اور عائشہ کی باتیں سن لیں، جب عائشہ البائے سے کہہ رہی تھی کہ بابا ہم کب عثمان بے کو حقیقت بتائیں گے کہ ہم بھی کائی خاندان سے ہیں اور سنگرتکن بے ہمارے دادا ہیں۔ یہ سب سن کر جہاں بیگم خاتون شاک ہوئیں تو وہیں دوسری جانب ان کا کام بھی آسان ہو گیا ہے۔ جی ہاں، شروع سے ہی اس کا مقصد عثمان بے سے شادی کر کے کائیوں پر حکمرانی کرنا تھا، وہاں تو اس کی دال نہیں گلی اور گونجا نے بھی اسے عثمان بے سے دور رہنے کو کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس کا اگلا ٹارگٹ البائے آلپ ہیں، اور واضح کر دیں کہ اب البائے کا راز فاش کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ بیگم خاتون ہی ہوں گی۔ ان کا مقصد یہی ہوگا کہ البائے آلپ کو کائی ہونے کی حیثیت سے وہی مقام و مرتبہ ملے جس کے وہ حقدار ہیں۔ تاہم واضح کر دیں کہ البائے کو مقام و مرتبے اور عہدوں کی کوئی لالچ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کائی ہونے والا کارڈ استعمال نہیں کر رہے، بلکہ خود کے بل بوتے پر اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں، جس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔
لیکن اس چیز کا قوی امکان ہے کہ بیگم خاتون البائے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اور پاسبل ہے کہ آنے والے دنوں میں ان دونوں کی شادی بھی دکھا دی جائے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ البائے منگول کمانڈر کے پاس کیا کر رہے ہیں، تو ویورز یہ سین دکھانے کا مقصد صرف اور صرف سسپینس بڑھانا ہے، اور اس کے لیے لاجک کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا۔ وہ البائے جو کہ ایلچی کی موت کے وقت عثمان بے کے گرد موجود تھے، اگلے ہی سیکنڈ سرائے میں منگولوں کے پاس دکھائی دیے، جبکہ اس کے اگلے ہی منٹ انہیں عثمان بے کے ساتھ قبیلے واپس جاتے دکھایا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ عثمان بے کے تایا سنگردکن بے بھی ایک ٹائم میں جہاں منگولوں کے خاص ہوا کرتے تھے تو وہیں ریاست کے لیے جاسوسی بھی کرتے تھے۔ ایک ایکسٹرا آرڈینری جاسوس کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹائم میں اپنی دو پہچانیں بنائے ہوتے ہیں، اور اب بھی بالکل یہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ البائے آلپ جہاں عثمان بے کے لیے بڑے بڑے مشن کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں، وہیں دوسری جانب وہ افغانی ریاست کا بھی اعتماد حاصل کر چکے ہیں، لیکن اصل میں عثمانی ریاست کے ہی وفادار ہیں۔ تاہم منگولوں کے ان زمینوں پر آنے سے البائے کا ان سے ملنا مجبوری بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب البائے کا راز کھلنے کا وقت آ چکا ہے۔ عثمان بے کی منگولوں کے خلاف فتح میں البائے کا اہم کردار ہوگا، اور جلد ہی عثمان بے بھی البائے کے پلان کا حصہ ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں البائے کی ایکٹنگ آپ کو سنگردکن بے کی یاد دلا دے گی۔ اور جہاں تک بات ہے جرکتائی کے بھائی التوگا کی، جس کا کریکٹر سیریز میں اپیئر ہو چکا ہے، تاہم وہ منگول ہے اور جرکتائی سے نفرت کرتا ہے۔ تاہم دوسری جانب جرکتائی بے ابھی بھی اپنے بھائی سے انتہائی محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کا صرف نام ہی سن کر جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے۔ لیکن آنے والی قسطیں جرکتائی کے لیے بڑا امتحان ہوگی، کیونکہ التوگا کمانڈر اولگان کے انڈر ہوگا اور اسی کے احکامات پر عمل کر رہا ہوگا۔ ویئرز یہاں پر کونگار اور کونور والی سٹوری ریپیٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن یہاں سٹوری اس لیے بھی تھوڑی الگ ہے کہ وہاں گوکتوگ آلپ اپنے بھائی کو پہچانتے نہیں تھے، تاہم یہاں التوگا جرکتائی کو پہچانتا بھی ہے اور اس سے نفرت بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جرکتائی کی کمزوری بننے جا رہا ہے۔ اگر تو گپتگ والی کہانی ریپیٹ کرنا ہوئی تو جرکتائی کو التوگا کے ہاتھوں شہید کروا دیا جائے گا، تاہم اس چیز کا امکان بہت کم ہے۔ اس کے برعکس قوی امکان یہ ہے کہ جرکتائی اپنے بھائی کو اپنی محبت سے اسلام کی طرف پھیر لیں گے اور وہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ تاہم ایک بار تو منگولوں کے ان زمینوں پر آتے ہی بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے، اور بازنطینی چونکہ آخر سار کھو چکے ہیں اور لوکاس اور صوفیہ برسا واپس چلے گئے ہیں، تو ان کا اگلا ٹارگٹ منگولوں یعنی اولگان سے اتحاد کرنا ہوگا، اور ایسا کرنے میں وہ شاید کامیاب بھی ہو جائیں۔ اب بات کرتے ہیں حلیمہ کے بارے، جس نے بالا خاتون کو پہچان لیا ہے اور انا کہہ کر پکار رہی ہے۔ ورز ہوا اصل میں یوں ہے کہ کائی قبیلے میں زہر پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اصل میں جب جب کسی کی ذہن سازی کی جاتی ہے تو اسے لگاتار ادویات دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ نے سوگوت میں آ کر بھی حلیمہ کو ادویات پکڑائی تھیں۔ اب ہوگا یہ کہ حلیمہ قبیلے سے باہر نہیں جا سکے گی اور ادویات کی ڈوز نہیں لے سکے گی۔ ایک تو زہر کے اثر کی وجہ سے بیمار ہو گئی تھی، اور دوسرا بالا نے بھی اسے قبیلے سے باہر جانے سے منع کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ادویات کا اثر ختم ہو جائے گا اور حلیمہ بالا کو اپنے سامنے پائے گی تو پرانی میموری اسے جھنجھوڑیں گی اور وہ جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے گی اور پکار اٹھے گی انا۔ اور جب بالا خاتون اسے بتائیں گی کہ وہ کیسے گم گئی تھی تو حلیمہ کو سب یاد آ جائے گا، اور وہ نہ صرف صوفیہ کا راز فاش کر دے گی بلکہ سالوں بعد ممتا کی محبت بھی محسوس کرے گی۔ ویورز گزشتہ قسط میں آپ کا فیورٹ سین کون سا تھا؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔